خواتین و حضرات، میں ہوں انتظار مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی اسپیکس، وہ پلیٹ فارم جہاں سوال دب نہیں سکتے اور حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی معیشت پر، ایک ایسا علاقہ جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن یہاں کے لوگ اب بھی معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ یہاں قدرتی حسن بھی ہے، سیاحت کے مواقع بھی، پانی بھی ہے، معدنیات بھی، اور پاکستان کی توانائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا حکومتی پالیسیز میں کوئی کمی ہے؟ کیا مقامی لوگوں کو ان کے وسائل کا فائدہ نہیں مل رہا ہے؟ یا پھر یہ خطہ ہمیشہ جمود کا شکار رہے گا؟ آج ہم ان تین معاشی مسائل پر بات کریں گے جو گلگت بلتستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان کی معیشت کے تین بڑے مسائل: سیاحت، قدرتی حسن کی جنت مگر ترقی کیوں نہیں؟ گلگت بلتستان دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں شامل ہے، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں، لیکن یہاں سیاحت اتنی ترقی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ٹوریزم انڈسٹریز پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار پیدا کرنے والی انڈسٹریز میں شامل ہو سکتی ہے، مگر گلگت بلتستان کے لوگ اس شعبے سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ سفری مشکلات: گلگت بلتستان جانے کے لیے بنیادی انفراسٹرکچر موجود نہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، فلائٹ آپشنز محدود تھے اور سفری سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے میں سیاح یہاں آنے سے گھبراتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہوٹلنگ اور سیاحتی سہولتوں کی کمی کے بارے میں۔ دنیا کے دوسرے سیاحتی مقامات پر جدید ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور تفریحی سرگرمیاں اور معیاری گائیڈ سروسز موجود ہوتی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں ان چیزوں کی شدید کمی ہے۔ اور اس کے بعد حکومتی عدم دلچسپی۔ حکومتی سطح پر سیاحت کے فروغ کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر عملی اقدامات کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا گلگت بلتستان کو صرف موسم سرما میں سیاحوں کا انتظار کرنا چاہیے، یا یہاں پہ سرمائی سیاحت کو بھی فروغ دینا چاہیے؟ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ: معدنیات۔ زمین میں دفن خزانے، مگر عوام کو کیا ملا؟ گلگت بلتستان قیمتی معدنیات سے مالا مال خطہ ہے، جہاں سونا، یاقوت، تانبا، جپسم ماربل اور دیگر قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں کے عوام کو ان کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ غیر قانونی کان کئی: یہاں سے نکلنے والے قیمتی معدنیات زیادہ تر غیر قانونی طور پر نکالے جاتے ہیں، اور مقامی افراد اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ معدنی وسائل سے اربوں روپے کمائے جا سکتے ہیں، مگر کیا یہ دولت یہاں کے عوام پر خرچ ہوتی ہے؟ حقوق کا تحفظ نہیں۔ کئی کمپنیاں گلگت بلتستان سے معدنیات نکالتی ہے، مگر مقامی کمیونٹیز کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔ یہاں کے لوگوں کے لیے نہ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، نہ ہی ان وسائل کو ترقی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی کمی: یہاں معدنیات نکالنے کے لیے جدید طریقے استعمال نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کی ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے۔ کیا حکومت جدید کان کئی کے منصوبے لا سکتی ہے؟ بالکل لا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں توانائی بحران۔ بجلی بنانے کی طاقت مگر خود اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ گلگت بلتستان دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز اور دریائی نظام موجود ہے، جو پاکستان کی توانائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ خود بجلی کی کمی کا شکار ہیں۔ بڑے ڈیم بن رہے ہیں، مگر مقامی لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ دیامر بادشاہ ڈیم، بونسی ڈیم اور کئی دوسرے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر کام جاری ہے، لیکن ان کا اصل فائدہ گلگت بلتستان کے عوام کو ملنے کے بجائے شہروں تک محدود ہے۔ اب بجلی اور لوڈ شیڈنگ، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ: گلگت بلتستان میں چھوٹے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی کمی کی وجہ سے یہاں کے مقامی لوگوں کو یا تو مہنگی بجلی خریدنی پڑتی ہے، یا پھر وہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرتے ہیں۔ کیا اپنے ہی وسائل سے بجلی بنانے کے باوجود یہاں کے عوام اندھیرے میں رہنے پر مجبور رہیں گے؟ چھوٹے منصوبے نہ ہونے کی وجہ سے کئی علاقے آج بھی اندھیرے میں ہیں۔ اگر چھوٹے بجلی کے منصوبے بنائے جائیں تو مقامی ضروریات پوری ہو سکتی ہے، لیکن حکومت اس پر زیادہ توجہ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ یہ تمام حقائق بتاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے وسائل کو استعمال کرنے کے بجائے انہیں ضائع کیا جا رہا ہے۔
مگر سوال یہ ہے، کیا گلگت بلتستان کی معیشت کبھی ترقی کرے گی یا جرموت ہمیشہ برقرار رہے گا؟ کیا مقامی لوگ اپنے وسائل کا فائدہ حاصل کر سکیں گے یا ہمیشہ باہر کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے؟ کیا حکومت ان مسائل کا حل کر نکالے گی یا صرف وعدوں تک محدود رہے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیں اور اس اہم بحث میں شامل ہو۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے نوجوان مواقع اور چیلنجز کے اوپر۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔